أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم. إن الله يحكم ما يريد. صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے فضل و کرم سے سورۃ النساء ختم ہو گئی، اور اب سورہ مائدہ جو تفصیلی صورتوں میں تیسری صورت، اور ویسے تو مجموعی طور پر اس سے پہلے 3 لمبی صورتیں سورۃ النساء، سورہ آل عمران، سورہ بقرہ اور سورہ فاتحہ یہ گزر گئی ہیں۔ سورہ مائدہ اور سورہ نساء یہ دونوں صورتیں ایسی ہیں بنیادی طور پر کہ ان کے اندر انسان کے دنیا کے اندر جو عام طور پہ رہنے سے متعلق حقوق العباد اور معاملات اور معاشرت سے متعلق احکام زیادہ تر ان میں آئے ہیں، اور جو پہلی صورتیں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران تھی ان میں بھی دنیاوی زندگی کے احکام، معاملات سے متعلق، معاشرت سے متعلق، لوگوں کے حقوق سے متعلق تھے، لیکن وہ ضمنی طور پر تھے۔ وہاں اصولی طور پر جو زیادہ بیان ہوئے تھے وہ عقائد بیان ہوئے تھے، اللہ کی توحید کا عقیدہ، رسالت کا عقیدہ، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر ماننا، تمام انبیاء کو ماننا، رسولوں کو ماننا، کتابوں کو ماننا، یہ عقیدے تھے سارے، آخرت کو ماننا۔ تو عقیدوں کا بیان زیادہ تر اس میں تھا، احکام ذرا کم تھے۔ اور یہ جو 2 صورتیں سورۃ النساء اور سورہ مائدہ، اس کے اندر دنیاوی زندگی کے سے متعلق احکام زیادہ ہیں، عقائد بھی ہیں، لیکن جو زیادہ بیان ہے ان میں احکام سے متعلق ہے۔ احکام میں معاملات بھی آ جاتے ہیں، معاشرت بھی آ جاتی ہے، اخلاقیات بھی آ جاتے ہیں، یہ سارے زیادہ تر بیان ان 2 صورتوں میں۔ اور یہ جو سورہ مائدہ ہے اس کا اکثر اور بیشتر حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری دنوں میں، آخری سالوں میں، یعنی کچھ صلح حدیبیہ، کچھ حصہ صلح فتح مکہ کے موقع پر 6 ہجری، 8 ہجری، اور زیادہ تر حصہ تو حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آخری حج زندگی میں آپ نے کیا تھا، ایک ہی فرض حج کیا، اور اسی سے تقریباً 80 دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے، تو اس وقت اس صورت کے احکام نازل ہوئے، جس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ گویا کہ یہ وہ احکام ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو کامل کرنے کی صورت میں آخری جو احکام نازل کیے ہیں، جو نسخ کے اندر اور ختم ہونے کے اس میں بالکل کوئی احتمال نہیں ہے۔ یعنی نسخ کہتے ہیں کہ پہلے ایک حکم آیا، پھر کچھ عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کی جگہ دوسرا حکم نازل فرمایا، لیکن یہ احکام چونکہ آخری زمانے میں نازل ہوئے ہیں تو یوں سمجھے کہ جیسے کہ کسی کتاب کی آپ چھپائی کرتے ہیں، اس کو چھاپتے ہیں اور اس کا ادارے کے ذریعے سے نشر کرتے ہیں، تو جو کہتے ہیں نئی ایڈیشن آتی رہتی ہے، تو بعض اوقات کہتے ہیں یہ آخری ایڈیشن ہے کہ پورے تحقیق کے بعد اس کتاب کو ہم چھاپ رہے ہیں کہ اس میں ہم نے غلطیاں تقریباً ختم کر دی۔ تو اللہ کے ہاں تو کتاب میں غلطی ہوتی ہی نہیں ہے، لیکن آخری ایڈیشن کا مطلب یہ کہ یہ بالکل انتہائی درجے کے احکام ہیں کہ جو بالکل ایسے ہیں کہ 2 ٹوک فیصلے ہیں کہ اسی کو مانیں گے تو دنیا اور آخر کی کامیابی ہے، اور اسی میں کوتاہی کریں گے تو دنیا اور آخر کی ناکامی ہے۔ تو خاص طور پر سورۃ النساء اور سورہ مائدہ کے احکام کو خصوصی توجہ اور اہمیت دینی ہے، ورنہ تو قرآن کریم کا ہر لفظ اہم ہے، قرآن کریم کا تو ہر حکم اہم ہے، لیکن درجے ہیں ہر حکم کے، کچھ احکام کی تاکید زیادہ ہوتی ہے، کچھ کی تاکید ذرا کم ہوتی ہے۔ تو اس پہلو سے خاص طور پہ سورۃ النساء اور سورہ مائدہ کو اپنی زندگی میں ضرور شامل کرنا ہے اور ان احکام کو ضرور توجہ دینی ہے۔ ہماری آیت کے آج کے درس میں جو پہلی آیت ہے اس میں پہلا خطاب پورے ایمان والوں کو ہے کہ اے ایمان والو اوفو بالعقود، اپنے وعدے پورے کرو۔ یہ ایک عمومی اعلان ہے اور خطاب بھی اس انداز سے کہ اے ایمان والو، یعنی جب تم ایمان لائے ہو اب تمہارے ایمانداری کا تقاضا اور تمہارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے وعدے پورے کرو۔ اب کون سے وعدے پورے کرنے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ایک اصولی بات فرما دی، جہاں بھی وعدہ ہوگا، جہاں بھی عقد ہوگا، عقود عقدن سے، عقد کی جمع ہے عقد، عقد کہتے ہیں باندھنے کو، کیا مطلب کہ جہاں بھی
دو فریقین نے ایک دوسرے کے ساتھ کسی خاص معاہدے کے تحت کسی چیز کو اپنے اوپر لازم کر لیا ہے، بس اسی کو عقد بھی کہتے ہیں اور اسی کو عہد و پیمان بھی ہم کہتے ہیں۔ تو اے لوگو، تمہارے ایمانداری کا تقاضا، تمہارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اب اپنے وعدے پورے کرو۔ اب وہ وعدے کہاں ہیں؟ ایک وعدہ تو انسانوں کا اپنے اللہ کے ساتھ ہے، الست بربکم، اللہ نے پوچھا تھا انسانیت کے پیدائش سے پہلے عالم بالا میں تمام قیامت تک آنے والی انسانیت کی روحوں سے پوچھا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تمہارا پالنے والا نہیں ہوں، تمہارے عبادت کا حقدار نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے اقرار کیا تھا کہ ہاں آپ ہمارے رب ہیں۔ اب وہ جو وعدہ آپ نے اللہ سے کیا ہے، رب، اللہ کو رب مانا ہے، اے ایمان والو، اب اس دنیا میں تمہاری ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ رب کو واقعی رب مانو، اللہ کو واقعی اللہ مانو۔ یہ زبان سے تو کہتے ہیں لیکن دل سے بھی مانو، اور اعتماد کے ساتھ مانو، بھروسے کے ساتھ مانو، کلی دلیل کے ساتھ مانو، اور پورے اعتماد کے ساتھ مانو، بغیر شک و شبے کے کہ اللہ ہمارے خالق ہیں، اللہ ہمارے مالک ہیں، اور واقعی عبادت کے حقدار اور مستحق صرف اللہ ہیں، محبتوں کے اصل حقدار اور مستحق صرف اللہ ہے، ہماری تمام تر توجہات کے اصل مستحق صرف اللہ ہے، اور ہماری زندگی کے ہر کام بنانے والے صرف اللہ ہے۔ یہ دل سے مانو، یہ تمہارے ایمان کا تقاضا ہے۔ تو اب اس وعدے کو پورا کرو۔ پہلا وعدہ انسانوں کا اپنے اللہ کے ساتھ جو وعدہ ہے، اس وعدے کو پورا کرو۔ اسی طرح اے انسانوں، تم خود اپنے آپ سے جو وعدہ کیا ہے اس معاہدے کو بھی پورا کرو، اور وہ معاہدہ کیا ہے کہ تم نے یہ کہہ لیا کہ تمہارا رب اللہ ہے۔ اب تمہارا رب جب اللہ ہے تو تمہارے نفس کے اوپر تمہاری خود نفسیات اور نفسانی خواہشات کا حکم نہیں چلنا چاہیے۔ جس طرح قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، آپ نے ذرا دیکھا ہے اس آدمی کو جس نے اپنے خواہشات کو اپنا خدا بنا رکھا ہے؟ یہ بڑی تعجب کی بات ہے کہ اللہ نے اس کو پیدا کیا، اب اللہ کو اپنا الہ اور معبود نہیں بناتا، اپنی خواہشات کو معبود بناتا ہے، اسی کی بات مانتا ہے۔ تو اس معاہدے کو تازہ کرو کہ اللہ ہمارے الہ اللہ ہیں، اللہ ہمارے معبود ہے، ہمارے عبادتوں کے حقدار ہیں۔ تو اوفو بالعقود، اے ایمان والو، یہ تمہارے ایمانداری کا تقاضا ہے۔ اگر تم واقعی مومن ہو تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس وعدے کو بھی پورا کرو، اپنی نفسانی خواہشات کی بات نہ مانو، اللہ کی بات مانو، دین کی بات مانو۔ اسی طرح اس معاہدے کے اندر ہر وہ معاہدہ بھی داخل ہے جو انسان انسان کے ساتھ کرتا ہے۔ میاں بیوی کا بھی آپس میں نکاح کی بنیاد پر ایک معاہدہ ہے کہ یہ اس کو مہر دے گا، اپنی بیوی کو رخصتی ہوگی، شادی ہوگی، ان کا گھر بسے گا، یہ اس کو مہر دے گا، اس کو رہائش دے گا، اس کو کھانا پینا نان نفقہ دے گا، یہ ایک معاہدہ ہے۔ اور وہاں سے وہ اس کی بچوں کی پرورش کرے گی، اس کے گھر بار کا خیال رکھے گی، یہ معاہدہ ہے، میاں بیوی کا آپس میں معاہدہ ہے۔ تو اس وعدے کو پورا کرو۔ اسی طرح تمہارا لین دین میں، تجارت میں، کہیں ملازمت میں، کہیں کاروبار میں لوگوں کے ساتھ معاہدات ہوتے ہیں، انفرادی طور پر بھی ہوتے ہیں اور اجتماعی طور پر گروپ کی شکل میں ہوتے ہیں، جیسے کمپنی سے معاہدہ کرتی ہے۔ اسی طرح ملک کے ساتھ معاہدے کرتے ہیں، صوبے اپنے وفاق کے ساتھ معاہدے کرتے ہیں، تو یہ اجتماعی معاہدے ہیں، مفاد عامہ کے خاطر کرتے ہیں، اپنی رعایا کے تحفظ اور ترقی کے لیے کرتے ہیں۔ تو اے ایمان والو، تمہارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اب ان معاہدات کو پورا کرو، جو وعدہ کرتے ہو اور جن شرائط کی بنیاد پر کرتے ہو، ان شرائط میں اگر کوئی شرط ناجائز نہیں ہے، دین کے خلاف کوئی شرط نہیں ہے، تو ان شرائط کی پابندی کرنا اب واجب ہے، یہ تمہارے ایمان کا تقاضا ہے۔ ان شرائط کے مطابق معاہدے پورے کرو، کاروباری معاہدات ہو یا شادی بیاہ کے معاہدات ہو، غمی خوشی کے معاہدات ہو یا سیاسی معاہدات ہو، معاملات ہو، جو معاہدات آپس میں تم کرتے ہو، اگر اس میں کوئی ناجائز شرط نہیں ہے تو کیونکہ ناجائز شرط کو پورا کرنا کیا ہے؟ گناہ ہے، اس کی پابندی نہیں ہوگی۔ ناجائز شرط نہیں ہے، اس معاہدے کے اندر جائز شرائط ہے، شریعت کے مطابق ہے، تو اس کا پورا کرنا واجب ہے۔ یہ پہلا حکم ہے ایمان والوں کے لیے، ایمانداری کا تقاضا ہے۔ دوسرا حکم جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا احلت لکم بہیمۃ الانعام، تمہارے لیے مویشی قسم کے جانور حلال کیے ہوئے ہیں، کیونکہ اللہ کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے کہ اللہ تم ہمارے رب ہو، اب آپ کا جو حکم آئے گا ہم مانیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آج کی آیت میں دو احکام ہمیں دیے ہیں۔ پہلا حکم ہمیں یہ دیا کہ جب اب آپ کے ساتھ معاہدہ ہے، آپ نے ہماری بات ماننی ہے، دید کی بات ماننی ہے، تو ہم نے آپ کے لیے نہ تو سارے جانور حلال کیے ہیں،
نہ سارے جانور حرام کیے ہیں۔ مویشی قسم کے جو جانور ہیں، بہیمہ کہتے ہیں چوپائے کو، جو باہر چلتے ہیں، چرتے ہیں، گھاس وغیرہ کھاتے ہیں، باقی خون بھی پیتے ہیں، اس کو بھی بہیمہ کہتے ہیں، جانور، جس کو ہم جانور کہہ لیتے ہیں آسان انداز سے۔ اور انعام بھی ہم سیدھا سیدھا ترجمہ تو کر لیتے ہیں جانور، لیکن عربوں کے ہاں انعام ان جانوروں کو کہا جاتا تھا جیسے کہ عام طور پر جس کو پالتو جانور کہتے ہیں، گھروں میں جس کو لوگ پالتے ہیں، جیسے اونٹ ہے، گائے ہے، بیڑ بکری ہے، کیونکہ بھینس کا عام طور پہ عرب کے اندر وجود نہیں تھا، عرب اس کو نہیں پالتے تھے، جنگلی جانور سمجھتے تھے، یا چڑیا گھر میں اس کو رکھتے ہیں، عام طور پہ عرب کی دنیا میں بھینس نہیں ہے، تو وہاں وہ انعام اس کو کہتے تھے۔ اونٹ ہے، گائے ہے، بیڑ ہے، بکری ہے، جس کو ہم پالتو جانور، جس کو گھر میں پالا جاتا ہے، تو انعام عام طور پہ ان کو کہا جاتا ہے، اور بہیمہ عام جانور۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سارے جانور حرام نہیں ہیں، سارے بھی حلال نہیں ہیں، ہاں مویشی قسم کے جو جانور ہیں، یعنی جو جانور تم گھروں میں پالتے ہو، مال مویشی جس کو ہم کہتے ہیں، وہ جانور، اور اس طرح کے اور جانور۔ اس طرح کے اور جانور کا کیا مطلب؟ یعنی اس طرح کے وہ جانور کہ جن میں درندگی نہیں ہے، جو چیر پاڑ نہیں کرتے، جیسے شیر ہے، چیتا ہے، اب ان میں درندگی ہے نا، یہ حلال نہیں ہے۔ جو مویشی قسم کے، جیسے زیبرا ہے، جیسے ہرن ہے، نیل گائے جس کو زیبرا کہتے ہیں، نیل گائے ہے، ہرن ہے، اب یہ تو پالتو جانور نہیں ہے، کوئی اس کو گھروں میں پالتا نہیں ہے، لیکن یہ انہی پالتو جانوروں کی طرح ہے، کہ کیونکہ یہ بھی اسی طرح خون نہیں پیتے، دوسرے جانور کو مار کر اس کا گوشت نہیں کھاتے، شیر کی طرح، چیتے کی طرح، یا کتے کی طرح، بیڑیے کی طرح، بلکہ یہ کیا کرتے ہیں، اسی طرح گھاس، اسی طرح چارہ وغیرہ کھاتے ہیں اور اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا تمہارے لیے مویشی قسم کے جانور حلال ہے، احلت لکم، حلال ہے تمہارے لیے مویشی قسم کے جانور۔ ہاں ان مویشی قسم کے جانور جو چارہ وغیرہ کھاتے ہیں اور خون نہیں پیتے اور کیا نہیں کرتے، چیر پاڑ نہیں کرتے، درندگی کی صفت اس میں نہیں ہے، ان میں بھی کچھ جانور ایسے ہیں کہ جن کو احادیث مبارکہ میں منع کر دیا ہے، حرام قرار دیا ہے، جیسے گدھا ہے۔ اب گدھا تو درندہ نہیں ہے، پالتو جانور ہے، لوگ پالتے ہیں اس کو، لیکن اس کو حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ تو بہرحال پالتو قسم کے جانور تمہارے لیے حلال ہے، الا ما یتلا علیکم، ہاں جن کے بارے میں آگے چل کر تمہیں بتایا جائے گا، جو ہمارے آگے سورہ مائدہ آیت نمبر 3 آ رہی ہے، ان میں کچھ جانوروں کی فہرست دی ہے کہ یہ پالتو جانور بھی ہے، مویشی بھی ہے، لیکن کسی خاص وصف کی وجہ سے، کسی خاص کیفیت کی وجہ سے یہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے، لیکن عام طور پہ مویشی قسم کے جانور تمہارے لیے حلال ہے۔ یہ دوسرا حکم ہو گیا۔ تیسرا حکم، غیر محل الصید وانتم حرم، ہاں شکار کا تم ارادہ نہ کرو، اس کو حلال نہ سمجھو، وانتم حرم، جب تم احرام کی حالت میں ہو۔ حج یا عمرے کے لیے جب بندہ احرام باندھتا ہے تو احرام کی حالت میں مویشی قسم کے جانوروں میں جو شکار ہے، جن کو شکار کیا جاتا ہے، اس شکاری جانور کو شکار کر کے کھانا یا شکار کرنا تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ مثال کے ہرن ہے، نیل گائے ہے، اب یہ مویشی قسم کے جانوروں میں تو آتا ہے، لیکن یہ لوگ اس کو شکار کر کے کھاتے ہیں، کیونکہ پالتے اس کو کوئی بھی نہیں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا عام حالات میں تو یہ جانور آپ کے لیے حلال ہے، لیکن جب احرام کی حالت میں ہو تو پھر یہ جانور جن کو شکار کر کے کھایا جاتا ہے، اس طرح کے جانوروں کا شکار کرنا تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ غیر محل الصید، شکار کو حلال نہ سمجھنا، وانتم حرم، جب تم احرام کی حالت میں ہو۔ ہاں احرام کی حالت میں جو خالص مویشی قسم کے جانور ہے، جیسے اب مرغی ہے، بکری ہے، گائے ہے، احرام کی حالت میں اس کو ذبح کر کے آپ کھا سکتے ہیں، اس کو ذبح کر لو پھر کھا لو یا کسی کو کھلا لو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن جو جانور ان کی طرح تو ہے، یعنی درندگی کی صفت تو ان میں نہیں ہے، لیکن وہ پالتو بھی نہیں ہے، یعنی اس کو لوگ پالتے بھی نہیں ہیں، جیسے مثال میں نے دی ہرن ہے، نیل گائے ہے، شکار کر کے لوگ اس کو کھاتے ہیں۔ تو احرام کی حالت میں یہ جانور ذبح کرنا یا اس کے شکار کرنا حلال نہیں ہے۔ ان اللہ یحکم ما یرید، بے شک اللہ تعالیٰ جو ارادہ فرما دیتے ہیں حکم دے دیتے ہیں۔ یہ ہمیں پوری شریعت کا فلسفہ بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کا جو حکم آ جاتا ہے، ایمان اور اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ اسی حکم کو مان کے چلنا ہے، چاہے وہ حکم ہمیں سمجھ میں آئے یا سمجھ میں نہ آئے۔
ہم اس حکم کی کسی علت کو تلاش نہیں کریں گے کہ اس حکم کے اندر وہ کیا بنیاد ہے، وہ کیا لاجک ہے، وہ کیا علت ہے، اب وہ علت ختم ہو گئی تو یہ حکم بھی ختم ہو گیا۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو احکام آپ کو دیے ہیں اس کے اندر اصل علت اور لاجک ہی یہی ہے کہ اس حکم کو ہم اس لیے مانتے ہیں کہ یہ اللہ نے کہا ہے، اور اس چیز کو ہم اس لیے منع سمجھتے ہیں اس لیے کہ اللہ نے منع کیا ہوا ہے۔ شراب کیوں منع ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے منع کیا ہے۔ زنا کیوں منع ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے منع کیا ہے۔ اور گائے کا گوشت، بھینس کا گوشت، اونٹ کا گوشت کیوں حلال ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے حلال کیا ہے۔ ہم اس میں یہ نہیں پڑھیں گے کہ یہ اس لیے حلال ہے کیونکہ یہ صحت کے لیے فائدہ مند ہے، اور خنزیر کا گوشت اس لیے حرام ہے کہ یہ صحت کے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ کل کو اگر کیا ہے کسی کو خنزیر کے گوشت میں صحت کے فوائد نظر آئے تو کیا اس خنزیر کا گوشت کھائے گا؟ نہیں، وہ کبھی بھی حلال نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح شراب کو اللہ نے حرام کیا ہے۔ اب ہم یہ نہیں کہیں گے کہ شراب میں چونکہ نشہ ہے، عقل پہ پردہ آ جاتا ہے، بندے کو سمجھ ختم ہو جاتی ہے، اس لیے حرام ہے۔ لہٰذا اب اس کا مطلب تو یہ نہیں نکال سکتے کہ اگر ایک آدمی عادی شرابی ہے اور وہ شراب پی کر بھی اس کی عقل پہ پردہ نہیں آتا تو ہم کہیں گے کہ شراب حلال ہو گئی؟ نہیں، اسی کو کہتے ہیں علت اور بنیاد۔ دینی احکام کے اندر علت اور بنیاد یہی ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اس لیے فرمایا ان اللہ یحکم ما یرید، اللہ تعالیٰ جو چاہتے حکم دے لیتے ہیں۔ اللہ کا جو حکم ہے اس کو اسی طرح تسلیم کرنا اور قبول کرنا یہ ایمان کا مطالبہ بھی ہے اور اسلام اور مسلمانی کا تقاضا بھی ہے۔ اس میں جو چیزیں ہم سمجھ سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ ہم اس میں حکمتیں نکال سکتے ہیں کہ اللہ نے اگر ایک چیز ہمیں حکم دیا ہے تو اس میں حکمت کیا ہو سکتی ہے، اور وہ حکمتیں اس لیے نکالی جاتی ہے تاکہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو ترغیب ہو جائے، صرف اس حکم پر لانے کے لیے، ترغیب پیدا کرنے کے لیے، ترغیب لوگوں کے اندر کیا ہے سمجھانے کے لیے اور لوگوں کے اندر شوق پیدا کرنے کے لیے حکمتیں تو نکال سکتے ہیں کہ یہ حکم اس لیے منع ہے کہ اس میں یہ حکمت ہے، دیکھو ہمارا یہ فائدہ ہے، اور یہ چیز اس لیے اللہ نے ہم پر لازم کی ہے کیونکہ اس کے اندر یہ حکمت ہے اور اس میں ہمارے یہ فوائد ہے۔ لیکن یہ حکمتیں اور فائدے صرف اس لیے نکالتے ہیں کہ لوگوں کے اندر دین کی اہمیت اور محبت پیدا ہو جائے، ورنہ ان حکمتوں کی بنیاد پر کسی حلال کو حرام کرنا یا حرام کو حلال کرنا کسی بھی بندے کا اختیار نہیں ہے، یہ نبی کا بھی اختیار نہیں ہے۔ ان اللہ یحکم ما یرید، بے شک اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں حکم دے دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق